قیامت کی علامات کبریٰ۔ قیامت کی بہت ساری دوسری نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، ظہور مہدی۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بہت تفصیل سے آیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہت ہوگی، پیشانی کھلی اور ناک بلند ہوگی اور یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی لیکن پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی اور یہ 7 سال حکومت کریں گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ شان و شوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہوں گے۔ ان حالات میں اس زمانے کے نیک لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ نمبر 2، خروج دجال۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری بڑی علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ احادیث میں یہ بات تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ دجال یہودی ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا اور زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف قسم کے شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے۔
زندگی نہایت سکون سے گزر رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے مراد یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ قوم یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہے اور شمال کی طرف بحر متجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہوتا ہے۔ نمبر 6، صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ایک عجیب الخلقت جانور کا زمین سے نکلنا ہے اور اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کی کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ یہ جانور ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا کہ یہ ایمان والا ہے اور کافر کے بارے میں کہے گا کہ یہ کافر ہے، اس کے بعد یہ غائب ہو جائے گا۔ نمبر 7، ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کے بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور برے لوگ رہ جائیں گے۔ نمبر 8، حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ سر عام برائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا ایک چھوٹی پنجلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو شہید کر دے گا۔ نمبر 9، آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکنا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ شام میں حالات چونکہ اچھے ہوں گے اسی لیے سب لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی اور اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے، کچھ عرصہ اسی حالت میں رہیں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔
نمبر 10، سور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا۔ ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے اور زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔